بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم ڈاکٹر عرفان حسین. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کوآرڈینیشن اینیملز. تو اینیمل کے اندر جو کوآرڈینیشن سسٹم ہے وہ کیسے ہوتا ہے. کوآرڈینیشن جیسے ہم بولتے ہیں کہ ٹوگیدرنگ فنکشن، وہ فنکشنز یعنی جو سارے سسٹم مل کر ایک پرٹیکولر فنکشن کر رہے ہوتے ہیں باڈی کے اندر، تو اس کوآرڈینیشن اسے ہم کوآرڈینیشن بولتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم دوڑ رہے ہیں، رننگ کر رہے ہیں، تو ہمارے رننگ کی جو فنکشن ہو رہی ہے باڈی کی، تو اس رننگ فنکشن میں ہمارے بہت سارے سسٹم انوالو ہوتے ہیں. جیسے کہ ہماری ریسپائریٹری سسٹم ہے، جیسے کہ ہمارا سرکولیٹری سسٹم ہے، جیسے کہ ہمارا مسکولر سسٹم ہے، جیسے کہ ہمارا اسکیلیٹل سسٹم ہے. تو یہ چار سسٹم مل کر کام کریں گے تو ایک ہم پرٹیکولر فنکشن یعنی رننگ کر سکتے ہیں. اگر ایک بھی سسٹم فنکشن نہیں کرے گا تو یہ ہماری فنکشن جو ہے وہ پاسبل نہیں ہو سکتی. تو جیسے کہ ہم نے ڈیفینیشن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اینیمل ہیو اے ویل ڈیولپ کوآرڈینیشن. اینیمل کے اندر ایک ویل ڈیولپ کوآرڈینیشن ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ ود انوائرمنٹ کے ساتھ ڈیو ٹو ڈیولپمنٹ آف نروس سسٹم، کیونکہ ان کے اندر جو ہے وہ نروس سسٹم موجود ہے. اگر نروس سسٹم موجود ہے تو ہمارے اندر کوآرڈینیشن جو ہے وہ بھی ویل ڈیولپ ہوگا. اگر نروس سسٹم موجود نہیں ہے، اگر نروس سسٹم کسی بھی جاندار کے اندر نہیں ہے تو اس میں کوآرڈینیشن صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا. اگر کسی کا بھی نروس سسٹم بیلنس نہیں ہوتا، نروس سسٹم صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا، تو اس کا کوآرڈینیشن بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوتا باڈی کا. تو اس کے بعد اگر ہم یہ کوآرڈینیشن جو بول رہے ہیں ہم، کوآرڈینیشن ہے باڈی کے اندر، یہ کوآرڈینیشن ہوتا تو ہے نروس سسٹم کی وجہ سے. کیسے ہوتا ہے؟ پہلے کیا ہے، اس کے کچھ کمپوننٹس ہے، جیسے کہ اسٹیمولا ہے، ریسپٹر ہے، کنٹرول سینٹر ہے اور افیکٹر ہے. تو اگر کوئی چینج باڈی کے اندر آئے گی تو وہ کوآرڈینیشن ہوگا، کوئی فنکشن ہوگی تبھی جب چینج آئے گی. جیسے کہ اگر چینج ہے، ہمارے پاس ہیٹ ہے، اگر ہمیں ہیٹ محسوس ہو رہی ہے تو ہیٹ محسوس کیسے آئے گی؟ ہیٹ جو ہے وہ ہمارے اندر اسٹیمولا ہے، اور ہم اسے فیل کیسے کرتے ہیں؟ ہم اسے فیل کرتے ہیں تھرو ریسپٹر کے ذریعے. ریسپٹر ایک اسپیشلائز سیلز ہوتے ہیں باڈی کے اندر، ٹیشوز ہوتے ہیں جو سینس کرتے ہیں اس چینج کو، اس اسٹیمولائی کو. اور سینس کیسے کرتے ہیں؟ اس میں کیسے ریسپٹر، کچھ نرونگ ریسپٹر ہوتے ہیں، کچھ نان نرونگ ریسپٹر ہوتے ہیں. جس میں جو نرونگ ریسپٹر ہوتے ہیں جو ہیٹ کو سینس کرتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں تھرمو ریسپٹر. وہ اس چینج کو سینس کر کے وہ چینج کو لے جاتے ہیں کہاں پہ؟ امپلس کی صورت میں کنٹرول سینٹر کے پاس. اور کنٹرول سینٹر جو ہے وہ انٹر کنیکٹڈ نیورانس کا سسٹم ہوتا ہے، جس میں انٹر نیوران ہوتے ہیں موجود جو چینج کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. پھر اس چینج کو ڈیٹیکٹ کر کے انالائز کر کے، جسے ہم سینس سسٹم میں بولتے ہیں، وہاں پہ اس کو انالائز کیا جاتا ہے. اس کو انالائز کر کے پھر اس کو بھیجا جاتا ہے افیکٹر کے پاس. افیکٹر ہمارے گلینڈس بھی ہو سکتے ہیں، مسلس بھی ہو سکتے ہیں جو رسپانس کرتے ہیں. رسپانس کیسے؟ اگر رسپانس مسل کا بڑھے تو مسلس کنٹریکشن ہے، ریلیکسیشن ہے، یہ رسپانس ہے. گلینڈ کا کیسے ہے کہ گلینڈ کی سیکریشن ہے، جو سیکریشن ہو رہی ہے ہارمونس کی، تو یہ ان کا رسپانس ہے. اب ہم کمپوزیشن پڑھیں گے نروس سسٹم کی. تو نروس سسٹم کی کمپوزیشن میں کیا کیا آتا ہے؟ ریسپٹر آتے ہیں، نیورانس ہوتے ہیں اور افیکٹر ہوتے ہیں. ریسپٹر کیا ہے؟ ایک سیلز ٹیشوز ہوتے ہیں جو ڈیٹیکٹ کریں خاص اسٹیمولائی کو، جیسے انٹرنل ہو گئی یا ایکسٹرنل اسٹیمولائی ہو گئی، تبدیلی ہو گئی. نیورانس ایک بیسک اسٹریچرل فنکشنل یونٹ ہوتے ہیں نروس سسٹم کا. نیوران جو ہے وہ صرف جنریٹ نرو امپلس نہیں کرتے ہیں، اگر اس کو ٹرانسمٹ بھی کرتے ہیں، کنٹیکٹ بھی کرتے ہیں دوسرے انٹر کنیکٹڈ نیوران کے پاس سائنیپس کے ذریعے. اور افیکٹر ایک رسپانس پروڈیوسنگ ایریا ہوتی ہے جہاں پہ رسپانس ہوتا ہے.